السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا پہلا سبق کلاسیفیکیشن آف مائکروبیز خردبینی جانداروں کی جماعت بندی پارٹ سیکنڈ یہ سبق پڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر موجود تمام جانداروں میں خردبینی جانداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے ٹری ڈائیگرام کے ذریعے خردبینی جانداروں کی جماعت بندی سمجھتے ہیں۔ خردبینی جانداروں کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ غیر واضح مرکزہ بردار اور دوسرا گروہ واضح مرکزہ بردار۔ غیر واضح مرکزہ بردار کا پہلا گروہ بیکٹیریا یعنی جراثیم ہے، جبکہ واضح مرکزہ بردار کو تین گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ابتدائی حیوان، دوسرا پھپھوند اور تیسرا گروہ کائی۔ آئیے خردبینی جاندار کے ہر گروہ کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ خردبینی جانداروں کا پہلا گروہ غیر واضح مرکزہ بردار اور اس کا پہلا گروہ بیکٹیریا یعنی جراثیم۔ بیکٹیریا اس کی جسامت 1 مائکرومیٹر سے 10 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ یک خلوی جاندار آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی بے شمار بیکٹیریا اکٹھا ہو کر کالونیز بناتے ہیں۔ بیکٹیریا غیر واضح مرکز بردار خلیات ہوتے ہیں۔ خلیے میں مرکزہ اور جھلی دار حیوان سے نہیں ہوتے، خلوی دیوار ہوتی ہے۔ بیکٹیریا کا تولیدی عمل اکثر تقسیم دوئی کے طریقے سے یعنی ایک خلیے سے دو حصے ہو کر انجام پاتا ہے۔ سازگار حالات میں بیکٹیریا تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں اور 20 منٹ میں اپنی تعداد کا دگنا ہو سکتے ہیں۔ خردبینی جاندار کا دوسرا گروہ واضح مرکزہ بردار اور اس میں پہلا گروہ ابتدائی حیوان۔ ابتدائی حیوان یعنی پروٹوزوا، ان کی جسامت 200 مائکرومیٹر ہوتی ہے۔ مٹی، میٹھے پانی اور سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ دیگر جانداروں کے جسم میں رہتے ہیں اور امراض کا سبب بنتے ہیں۔ واضح مرکزہ بردار خلیے والے یک خلوی جاندار ہیں۔ پروٹوزوا یعنی ابتدائی حیوانات کی خلوی ساخت، نقل و حرکت کے اعضاء اور تغذیے کے طریقے میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان میں تولید تقسیم دوئی کے طریقے سے ہوتی ہے۔ مثالیں: امیبا، پیرامیشیم، یہ گندے پانی میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ اینٹامیبا ہسٹولیٹیکا، یہ پیچش کا سبب بنتا ہے۔ پلاسموڈیم وائیویکس، یہ ملیریا کا سبب بنتا ہے۔ یوگلینا، یہ خود کفیل خردبینی جاندار ہے۔ خردبینی جانداروں کا پہلا گروہ غیر واضح مرکزہ بردار، اسی طرح دوسرا گروہ واضح مرکزہ بردار اور اس میں پہلا گروہ ابتدائی حیوان۔ ابتدائی حیوان پروٹوزوا، جن کی جسامت تقریباً 200 مائکرومیٹر ہوتی ہے۔ مٹی، میٹھے پانی اور سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ دیگر جانداروں کے جسم میں رہتے ہیں اور امراض کا یعنی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ واضح مرکزہ بردار خلیے والے یک خلوی جاندار ہوتے ہیں۔ پروٹوزوا یعنی ابتدائی حیوانات کی خلوی ساخت، نقل و حرکت کے اعضاء، تغذیے کے طریقے میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان میں تولید تقسیم دوئی کے طریقے سے ہوتی ہے۔ مثالیں: امیبا، پیرامیشیم، یہ گندے پانی میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ اینٹامیبا ہسٹولیٹیکا، یہ پیچش بیماری کا سبب بنتا ہے۔ پلاسموڈیم وائیویکس، یہ ملیریا کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح یوگلینا، یہ خود کفیل خردبینی جاندار ہے۔ واضح مرکزہ بردار کا دوسرا گروہ پھپھوند۔ پھپھوند کی جسامت 10 مائکرومیٹر سے 100 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ سڑے گلے مادوں، نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام کاربنی مادوں پر پائے جاتے ہیں۔ واضح مرکزہ بردار یک خلوی خردبینی جاندار ہے۔ پھپھوند کی کچھ قسمیں سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ پھپھوند گند خور ہوتے ہیں اور کاربنی مادوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ ان میں تولید جنسی طریقے سے اور تقسیم دوئی کے طریقے سے
इसी तरह विक्लियाओ यानी फटने से जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है, मसलन खमीर, कैंडिडा, मशरूम। वाज़े मरकज़ बरदार का तीसरा गुरोह है काई। काई की जिसामत 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। काई की नशोनुमा पानी में होती है। ये वाज़े मरकज़ा बरदार या खलवी खुद कफील जानदार हैं। खलिए में मौजूद सब्ज मायने की मदद से ये शुआई तरकीब का फेल अंजाम देते हैं, मसलन क्लोरीला, कलामेडोमिनस। काई की कुछ किस्में या खलवी होती हैं, दिगर इकसाम कसीर खलवी होते हैं और आँखों से नज़र आते हैं। वायरस। वायरस की जिसामत 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है। वायरस को उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता या उन्हें जानदार और बेजान के दरमियान ख़त हाशिया माना जाता है। इनका मुताल्ला खुर्द हयातियात यानी माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वायरस बहुत ही महीन यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए देखा जा सकता है। आज़ाद ज़र्रात की शक्ल में पाए जाते हैं। वायरस डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ तवील सालमा है, जिस पर प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात के जिंदा खलियों में ही रह सकते हैं। इन खलियात का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और खुद जैसे लातेदाद वायरस तैयार करते हैं। इसके बाद मेज़बान खलिए को ख़त्म करके ये वायरस आज़ाद होते हैं और आज़ाद वायरस दोबारा नए खलिए में दाखिल हो जाते हैं। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं।